محترم سامعین کرام، دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس کی 12ویں تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک وہ ماہ مبارک نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی بابرکت و بافضیلت مہینہ ہے۔ بڑی رحمتوں اور سعادتوں کو لے کر ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان المطہر، شعبان کا مہینہ پاک اور صاف کرنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور فرمایا حضرات علماء نے کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ رجب کے شروع ہی میں اللہ کے نبی نے دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اس مہینے کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ یہ مہینہ قابل قدر ہے، اس کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور رمضان نصیب فرمائے۔ اور اس ماہ کے اندر ایک عظیم الشان رات ہے جسے شب برات، لیلۃ البراءت، لیلۃ الصق اور لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المبارکہ، یعنی مختلف ناموں سے اس رات کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس رات کی عظمت و فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں سے ثابت ہے، اور ہمارے اکابر اور اسلاف کا طریقہ بھی یہ رہا ہے کہ جب یہ رات آتی تو ہمارے اکابرین اس رات کے اندر جاگنے کا اہتمام فرماتے، اس رات میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے پروردگار سے معافی چاہتے، اور اس رات کے اندر عبادتوں کا اہتمام کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس رات کی عبادت ثابت نہیں تو وہ غلط کہتا ہے، اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ لہذا آنے والی راتوں کا ہم سب کو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس ماہ کے اندر بہت سارے فضائل، بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اس ماہ کے اندر، یعنی اس ماہ سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تیاری کیا کریں؟ ہم لوگ تو بڑی آسانی کے ساتھ کھانے کی تیاری، پینے کی تیاری، کپڑوں کی تیاری یہ کر لیتے ہیں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جہاں عبادات والی بات آتی ہے، جہاں نمازوں کے اہتمام کی بات آتی ہے، جہاں جماعت کے اندر شرکت کی بات آتی ہے، جہاں روزہ رکھنے کی بات آتی ہے، جہاں زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے، تو اس وقت جو ہے مسجد کے ممبر کے اندر کھڑے ہو کر ان باتوں کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمیں تو کوئی واسطہ ہے نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے
اس لیے کم سے کم اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ لیں کہ جس طرح کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کھانے پینے کی چیزوں کا بہترین اور عمدہ انتظام کرتے ہیں، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح جو دینی اعمال ہیں بغیر کہے ہوئے شوق ذوق کے ساتھ اللہ پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ اعمال اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کے لیے کسی سے پوچھنے کی اسے ضرورت نہ پڑے، بلکہ اپنی رضا کا اظہار کرے کہ میں اے اللہ ہر حال میں راضی ہوں، تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں، تیرے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے جو ہے آدمی میں شوق پیدا ہونا چاہیے۔ تو رمضان کی تیاری اصل میں اسی مہینے سے، بلکہ رجب ہی کے مہینے سے ہمارے اکابر تیاری شروع کر دیتے تھے، لیکن کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اب یہ رواں مہینہ جو ہے شعبان کا، اس سے ہم اس مہینے کی تیاری شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کیا تیاری کریں؟ فرماتے ہیں کہ جسمانی تیاری بھی کرے، روحانی تیاری بھی کرے۔ کیا کہا؟ جسمانی تیاری بھی کرے، روحانی تیاری بھی کرے۔ جسمانی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اپنی صحت کو عمدہ سے عمدہ رکھنے کی تدبیروں کے اوپر غور و فکر کرے کہ ہماری صحت کس طرح اچھی رہے کہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزہ رکھ کر اللہ کے ایک حکم کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ صحت کے بارے میں فرمایا عمدہ قسم کی غذائیت سے بھرپور کھانوں کا اور دیگر اشیاء کا استعمال کرے، آنے والی بیماریوں کے بارے میں خاص طور سے خیال رکھیں کہ کیا کھانے سے بیماریاں آتی ہیں اور کیا کھانے سے بیماریاں جاتی ہیں، تب نہ صحت اچھی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ کے اندر جسمانی بھی تیاری کرے، رمضان کے لیے روحانی بھی تیاری کرے کہ عمدہ قسم کا کھانا کھا کر طاقت بنائے، صحت بنائے، عمدہ قسم کی صحت کے طریقوں اور تدابیر کو اختیار کرے، اور آنے والے بیماریوں کے بارے میں شک اور شبہات ہو تو اس کے بارے میں فکریں لیں کہ بیماریوں سے ہم کسی طرح بچ سکیں، اسباب کو اختیار کریں۔ یہ ہے جسمانی تیاری۔ اگر آدمی جسم کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، طاقتور ہوگا، بیماریوں سے محفوظ ہوگا تو اللہ کے اعمال اس کے اوپر وزن نہیں ہوں گے۔ روزہ کو وزن نہیں سمجھے گا، بوجھ نہیں سمجھے گا، تراویح کو بوجھ نہیں سمجھے گا، اعتکاف کو بوجھ نہیں سمجھے گا، اور زکوٰۃ کے حکم کو جو ہے وہ اپنے لیے گرا نہیں سمجھے گا، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا جسمانی اعتبار سے رمضان کے لیے تیاری شروع کرو، اور فرمایا روحانی اعتبار سے بھی انہی مہینوں سے، انہی ایام سے رمضان کے لیے تیاری شروع کر دے۔ روحانی اعتبار سے کیا؟ کم سے کم فطری اعتبار سے۔ کیا؟ فطری اعتبار سے رجب آتا ہے تو لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی رجب کا مہینہ آ گیا، اب جو ہے تیاری کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی زبان سے باتیں سنی جاتی، تو نماز نہ پڑھنے والا بھی اللہ کے گھر کے طرف مائل ہوتا ہے، اور شعبان میں تو کہنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ بہت بڑا مجمع دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمازیوں سے 5 وقتہ جو نمازیں ہیں ہماری مسجدیں بھرپور نظر آ رہی ہیں، کم و بیش بھرپور نہیں تو کچھ نہ کچھ اضافہ تو ضرور ہوا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روحانی تیاری کرو، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار کرو کہ شعبان کے اندر نماز کی عادت بن گئی، شعبان کے اندر جماعت کے اہتمام کی عادت بن گئی، شعبان کے اندر نفلی روزوں کے رکھنے کی عادت بن گئی۔ تو یہی روحانی جو ہے تیاری ہے کہ آدمی رمضان سے گھبرائے گا نہیں کہ بھوکا رہنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔
اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں تیاری ان ہی ایام سے شروع کرنی ہے ہمیں، جسمانی تیاری بھی روحانی تیاری بھی۔ اور اللہ بھلا کرے اسی مہینے کے اندر، اس مہینے کا جو چاند نکلتا ہے، اللہ کے نبی کی سوچ دیکھیے کتنی دور اندیشی تھی۔ کہتے ہیں شعبان کے چاند کا خاص طور سے اہتمام کرو۔ اب اس کے نکات، اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو پوشیدہ ہیں کہ آخر اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا کہ شعبان کے مہینے ہی سے چاند کا اہتمام کرو، چاند کے حساب کو صحیح طریقے سے جو ہے رکھنے کی کوشش کرو، یہ حکم کیا کیوں دیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ارشاد پر غور فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ ایک ایک دن کا شعبان کا آپ جو ہے خیال رکھتے تھے، شمار کرتے تھے۔ آج تو الحمدللہ وسائل بہت زیادہ ہیں، صوبائی اعتبار سے ضلعی سطح میں بہت ساری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، باضابطہ وسائل کو اختیار کر کے ہوئے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اخبارات میں، مساجد کے مائکوں میں اعلانات ہوتے ہیں کہ چاند نکل گیا شعبان کا، کل پہلی تاریخ۔ اب آسانیاں ہیں، پہلے آسانیاں نہیں تھیں، اتنے وسائل نہیں تھے۔ اگر بادل چھا جاتا تو سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، فرمایا شعبان کا چاند جب نکلے تو ان کی تاریخوں کا خاص طور سے جو ہے اہتمام کرو، اس کو شمار میں رکھو کہ آج اتنی تاریخ ہے، کل اتنی تاریخ ہے، اور پھر جب رمضان اس مہینے کی 29 تاریخ آ جائے، رمضان کا چاند نکلنے والا ہو، تو اس کے حساب و کتاب میں رد و بدل نہ ہو، شک شبہ نہ ہو، رمضان بھی تعیین کے ساتھ یعنی اس کے روزے کو شروع کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرو اور اس کا شمار بہتر طریقے سے کرو۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شعبان کے مہینے کا اہتمام فرماتے، اس قدر اہتمام کے ساتھ شمار فرماتے کہ کسی اور مہینے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے، اتنا شمار نہیں کرتے تھے۔ ان کے الفاظ تو دیکھیے، ما لا یتحفظ من غیری، کہ دوسرے مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آگے فرمایا ثم یصوم لرؤیت رمضان، پھر روزہ رکھتے تھے رمضان کا چاند دیکھ کر، تو تعین کے ساتھ کہ کل ایک رمضان ہے، روزہ شروع ہوتا اور پھر رمضان کا مہینہ مکمل ہوتے ہی تعین کے ساتھ عید الفطر کی چاند کو دیکھنے کا اہتمام فرماتے، اس طرح کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ اور آگے فرماتے فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ، اور اگر ابر چھا جاتا، بادل چھایا ہوتا تو چاند دیکھنے میں بڑی دشواری ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عد 30 یوما فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ، اگر ابر چھا جائے تو اس صورت میں اللہ کے نبی 30 دن مکمل فرماتے، ثم عد علیہ 30 یوما، 30 دن مکمل فرماتے، 30 دن کا حساب رکھتے، اور عربی حساب میں جب 30 دن مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ آگے دیکھیے شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے اور کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جب کثرت سے روزہ رکھتے
تو میں پوچھتی کہ یا رسول اللہ کیا آپ روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے جسے صوم وصال کہا گیا ہے؟ تو پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، بند نہیں کریں گے؟ اور بعض دفعہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی کہ یا رسول اللہ کیا آپ روزہ نہیں رکھیں گے؟ الغرض یہ کہ ماہ رمضان کا مکمل روزہ رکھتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بعض دفعہ شعبان کے روزے رمضان ہی کی طرح لگاتار رکھتے۔ تو فرماتے ہیں اگر لگاتار نہیں رکھتے تو کثرت سے روزہ رکھتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کثرت سے روزہ رکھنے کے اعتبار سے شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، صوم وصال بھی رکھتے تھے، لگاتار روزے رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہے۔ جب توریت آپ کو دینے کی باری آئی تو اللہ کا حکم آیا کہ 30 روزے رکھو۔ موسیٰ کو کیا حکم ہوا؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ اے موسیٰ تم 30 روزے مکمل کرو، اس کے بعد طور پہاڑ پر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے لگاتار رکھے، لیکن یکساں اور تسلسل کے ساتھ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کے اندر بہت زیادہ باس آ جاتی ہے۔ تب اللہ پاک سے کلام کرنے والے بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، روزہ رکھتے رکھتے منہ کے اندر باس پیدا ہو گئی۔ اب جو ہے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کلام کرنے والا ہوں اور میرے منہ کے اندر اتنی خطرناک باس، اس باس اور بدبو کے ساتھ میں کیسے کلام کروں اللہ کے ساتھ؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ مسواک کر لیا، مسواک کر لیا۔ اللہ پاک کو یہ بات ناگوار ہوئی، کہا موسیٰ تم نے مسواک کیوں کیا؟ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے یہ میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تم اسی باس کے ساتھ آتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ مسواک تم نے کیا تو اللہ نے سزا کے طور پر حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اور 10 روزے رکھو، پھر جو ہے آپ توریت لینے کے لیے آؤ۔ چنانچہ 10 روزے مزید رکھنے کا حکم دیا۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، کہ حضرت موسیٰ نے مزید 10 روزے رکھ کر 40 روزے مکمل فرمائے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 40 روزے لگاتار آپ نے رکھے، بغیر کھائے بغیر پیے، تو آپ کو بھوک تو بھی لگی ہوگی، بھوک بھی لگی ہوگی، اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ کھائے اور روزانہ کھائے، اور روزانہ بھی کئی مرتبہ کھائے، اور آج کل کھانے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ بیل ہم سے ہی کم کھاتا ہوگا، جانور جو ہیں یہ ہم سے بھی کم کھاتا ہوگا، اسے کہاں اتنی بریانیاں نصیب ہوتی ہیں، اتنے مرغے اتنے مسلم اسے کہاں نصیب ہوتی، وہ تو بڑی مشکل سے چارے وغیرہ کھا کر زندگی کاٹ لیتا ہے۔ لیکن انسان جسے اللہ نے اشرف بنایا، یہ کھانے میں تو ٹاپ اور نمبر 1 کا بن گیا ہے، ہر وقت کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے 40 روزے موسیٰ نے رکھے لیکن مرے نہیں، تو مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھ کر کوئی مرتا نہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیو، روزہ رکھ کر کوئی مرتا نہیں۔ علماء نے اس کا مطلب اور اس کے جو یہ نکالے ہیں، نکات نکالے ہیں، فرماتے ہیں یہ سفر مخلوق کا اللہ کی طرف تھا، اور اللہ کے حکم کو حضرت موسیٰ نے بجا لایا، اور اللہ کی طرف جب مخلوق کا سفر ہو تو اس وقت بھوک اور پیاس نہیں لگتی، اللہ اسے غیبی طور سے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
میرے آقا نے بھی روزے رکھے لگاتار، صوم وصال رکھے، بعض دفعہ آتا ہے کہ شعبان کے بھی پورے روزے وصال کے ساتھ یعنی لگاتار رکھے۔ لیکن کیا آپ کو بھی بھوک لگی تھی؟ آپ تو بغیر کھائے پیے بھی رکھتے تھے، کئی روزے رکھ لیتے لیکن کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں تھے۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صوم وصال رکھتے ہیں، تو صحابہ ہمارے جیسے وطنے غافل نہیں تھے، وہ تو شوقین تھے، مر مٹنے والے تھے، سچا عشق تھا، رات ہو دن ہو بس حکم کا انتظار کرتے کہ میرے نبی کا کیا فرمان۔ تو دیکھا اللہ کے نبی صوم وصال لگاتار روزے رکھ رہے ہیں تو سب نے رکھنا شروع کیا۔ اب جسم کے اندر لاغر پر آنا شروع ہو گیا، صحابہ کمزور ہو گئے۔ تو میرے نبی کا شفقت دیکھیے، کتنے شفیق تھے اپنی امت کے اوپر، کہ دیکھا صحابہ نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا تو فرمایا تم اس طرح صوم وصال نہ رکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، مطلب غیبی طور پر اللہ مجھے طاقت عطا فرماتا ہے، اور تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میری امت کے لوگ ہو، تم کمزور ہو، ضعیف ہو، تم اسباب کے اختیار کرنے پر مجبور ہو، تمہیں کھانا ہی پڑتا ہے پینا ہی پڑتا ہے، لہذا تم اس کی طاقت نہیں لا سکتے، تم لگاتار روزے نہ رکھو۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے باضابطہ اعلان فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ نفلی روزوں کا کثرت سے جو رکھنے کا حکم ہے وہ 15 شعبان سے پہلے یہ حکم ہے، اگر 15 شعبان ہو جائے تو 15 شعبان سے لے کر چاند نکلنے تک روزہ نہ رکھو۔ کیا فرمایا؟ فلا تصوموا، تم ہرگز روزہ نہ رکھو۔ تو ہمارے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے ایک بات بتائی تھی، فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے اوپر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے یہ تو فرمایا کہ فلا تصوموا، 15 شعبان کے بعد تم روزہ نہ رکھو، لیکن یہ حکم عام نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو سکتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس کمزوری کی وجہ سے فرض چھوٹنے کا اندیشہ ہو، ایسوں کے لیے حکم ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے طاقتور ہے، مضبوط ہے، نفلی روزے ان کو جو ہے رمضان کے روزے چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے، تو اگر وہ رکھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی لیے فرمایا فرض کا جو درجہ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ہوتا ہے، فرض چھوڑے گا تو اللہ کی طرف سے معافی نہیں اس کی ادائیگی تک، اور سنت اور نفل یہ چیزیں اگر چھوٹ جائیں تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن فرض چھوٹ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے۔ جب تک آدمی فرض ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ذمے سے فرضیت اس کی ساقط نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور ہماری مائیں بہنیں چونکہ مہینے کے اندر بعض مجبوریوں کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے فرض روزے بھی ان کے چھوٹ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر جو مرد احباب ہیں سنت اور نفلی روزے رکھ کر اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی ترغیب دیں کہ ان کے ذمے جو قضا روزے ہیں وہ شعبان اور شوال کے مہینے میں اس کی قضا کو کم سے کم پورا کر لیں، شوال میں نہ ہوا تو شعبان تک پورا کر لیں، ایک ترغیب ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو ہے مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے کثرت سے روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی کہ کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ اسی طریقے سے ان روزوں کی حکمت کیا ہے کہ شعبان میں آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی الشعبان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذلك يغفل الناس عنه بين رجب و شعبان، فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کا نام شعبان ہے، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، اس مہینے کا خیال نہیں رکھتے، غفلت کی وجہ سے اس مہینے کی قدردانی نہیں کر پاتے۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر انسان کے اعمال، اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں۔ ساری کائنات کے سردار روزوں کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کے حکم، وجہ حکمت یہ ہے احب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میرے اعمال بھی اس مہینے کے اندر اللہ کے دربار کے اندر پہنچیں تو حالت روزہ کے اندر پہنچیں، اس لیے میں جو ہے روزہ کثرت سے رکھتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا مانگیں، ارادہ کریں کہ ہم بھی اس مہینے کی قدردانی کریں گے انشاءاللہ۔ شعبان کے مہینے میں 14ویں شعبان کو جو رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اس کی فضیلت ثابت ہے، اس موقع سے انشاءاللہ باضابطہ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے ابھی سے ہمیں ارادہ کرنا ہے، اس کی بھی قدردانی کریں گے، ادھر ادھر کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کریں گے، اور لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو کر اپنے نیک اعمال کو برباد نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کو بھی صحیح ترغیب اور ترتیب کے ساتھ لائیں گے، اور مسجد کا ادب اور اس کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اعمال کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔